مسیح یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس ایم سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ وفادار آسمانی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو اپنے کلام کو خاندانوں، گھرانوں، زندگیوں تک پہنچاتا ہے، اس کام کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال میں لاتا ہے، تیری شکر گزاری۔ خداوند، جب تیرے کلام کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، تیرا ہاتھ میری مدد کرے اور یہ باتیں سامعین کے لیے برکت کا، تازگی کا، بحالی کا، ایمان کی مضبوطی کا باعث بنے۔ تیرے خادم کے لیے خداوند، تیرے بندہ کے لیے، تیرے ممسوح کے لیے، ریورنڈ خالد ناز صاحب کے لیے تیرا ہاتھ، تیری سلامتی، تیری برکت چاہتا ہوں۔ اپنے خادم کو اور اپنے جلال کے لیے استعمال میں لا۔ ان کی ساری ٹیم کے لیے تیری شکر گزاری اور پی ایم آئی ٹی وی کے لیے تیری شکر گزاری۔ خداوند، سارے کام کے پیچھے تیرا ہاتھ کار فرما ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ کلام شیئر کرنے کے لیے بڑی مددگار یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے زبور نمبر 7 اس کی 6 آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اے خداوند، اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلے میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ تو یہاں پر زبور نویس خدا سے ریکویسٹ کر رہا ہے دشمنوں کے حوالے سے، مخالفوں کے حوالے سے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ خداوند، جو تیرا غضب ہے، تیرا جو قہر ہے، اس کے ساتھ اٹھ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب خدا اپنے قہر میں کھڑا ہوتا ہے مخالفوں کے لیے، تو یہ بات خدا کے لوگوں کے فائدے کی ہے۔ اور جب خدا کے لوگوں کے لیے قہر اور غضب میں ہوتا ہے، تو یہ بات ان کے نقصان کے لیے ہے۔ یاد رکھنا ہے، خدا سچائی کا خدا ہے اور خدا عدل کا خدا ہے، اور خدا ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ اور جب تک خدا کے لوگ خدا کے ساتھ ہیں، خدا ان کا ساتھ دیتا ہے۔ خدا کے لوگ وفادار ہیں، خدا ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور جو ان کے مخالف ہے، ان پر خدا کا جو غضب ہے وہ بھڑکتا ہے، ان پر خدا کا غضب ہے جو وہ نازل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے، خداوند اپنے قہر میں اٹھ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہو، ہمارا خدا جنگجو خدا ہے، ہمارا خدا فاتح خدا ہے، ہمارا خدا غالب آنے والا خدا ہے، اور ہمارا خدا عدل کا خدا ہے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے، سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور دشمن تو للکارتا ہے، دشمن تو دھاڑتا ہے، لیکن جب خدا اپنے قہر میں کھڑا ہوتا ہے تو دشمن خاموش ہو جاتا ہے۔ جب خدا اپنے قہر میں کھڑا ہوتا ہے تو دشمن کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اور یہاں پر ریکویسٹ کر رہا ہے زبور نویس خدا سے کہ خدا قہر میں کھڑا ہو، خدا اپنا قہر دکھائے۔ زبور نویس کہتا ہے، میرے تہمت لگانے والوں کے خلاف، مجھے ستانے والوں کے خلاف خدا کا قہر بھڑکے، خدا کا غصہ بھڑکے، خدا کا غضب نازل ہو۔ یہ وہ ریکویسٹ کر رہا ہے۔ غصہ، غضب مخالفوں کا بھی ہے۔
اسی آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے میرے مخالفوں کے غضب مخالفوں کا بھی ہے۔ زبور نویس خدا سے یہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ ان کے غضب کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ دشمنوں کا غضب ہے اور زبور نویس خدا سے کہتا ہے کہ تیرا جو قہر ہے وہ ان کے خلاف بھڑکے، مخالفوں کے غضب کے خلاف خداوند تو کھڑا ہو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مخالف ہیں ان کا غضب ہمیں سمجھ بھی آ جائے تو بھی ہماری وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم دشمن کے غضب کا جواب دے سکیں، ہماری وہ قوت نہیں ہے کہ دشمن کے غضب کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن ہم تو اپنے خدا پر فخر کرتے ہیں، ہم تو اپنے خدا پر نگاہ کرتے ہیں جو دشمن کے غضب کا مقابلہ کر سکتا ہے، جو دشمن کے غضب کو ختم کر سکتا ہے، جو دشمن کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اور یہ تیرا خدا ہی ہے۔ اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا دانیل کی کتاب میں 3 نوجوان جنہوں نے بادشاہ کو جواب دیا، ہم تیری مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم آگ کی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے۔ تو یاد ہے انہوں نے بادشاہ کا حکم ٹال دیا۔ اب بادشاہ غضب میں ہے، اب بادشاہ غصے میں ہے، اور بادشاہ نے کلام میں لکھا ہے بادشاہ کا جو چہرے کا رنگ ہے وہ مبدل ہوا، بادشاہ کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ بدل گیا، اور بادشاہ نے ان کو پکڑا اور آگ کی بھٹی میں ڈلوا دیا۔ بادشاہ نے آگ کی بھٹی کو معمول سے 7 گنا تیز کر دیا۔ یہ بادشاہ کا غضب تھا، یہ بادشاہ کا غصہ تھا۔ آگ میں ان کا ڈالا جانا، بھٹی کو معمول سے 7 گنا تیز کرنا، یہ بادشاہ کا غضب تھا، یہ بادشاہ کا غصہ تھا۔ اب دیکھ خدا کس طرح جواب دیتا ہے۔ خدا نے اس طرح جواب دیا، آگ کی تپش کو ختم کر دیا۔ آگ کی تپش ختم ہو گئی اور خدا کے لوگ محفوظ رہے۔ پھینکنے والے جل گئے، جنہوں نے پھینکا وہ جل گئے، لیکن جو ڈالے گئے وہ محفوظ رہے۔ بادشاہ بڑا غضب میں تھا تو اس کا جواب کس نے دیا ہے؟ خدا نے۔ اپنے لوگوں کو بچا کر، نوجوانوں کو محفوظ رکھ کے، صدرک میثق عبدنجو کو آگ کی موت سے بچا کر خدا نے بادشاہ کے قہر کا، غضب کا جواب دیا۔ تے پھر ویخ گل ادو بنتی ہے جدو خدا جواب دیتا ہے۔ دشمناں دے تانے سن کے رب جواب سناوے۔ آپ جواب دیں گے شاید وہ بات نہ بنے، میں جواب دوں گا شاید وہ نہ بات بنے۔ بات تب بنے گی جب خدا جواب دے گا۔ آپ کو یاد ہے ملک مصر کے اندر بنی اسرائیل کو بڑا ستایا جاتا تھا، بڑا ظلم ان پہ، بڑا ستم ان پہ کیا جاتا، ان سے بڑی مشقت لی جاتی تھی، کوڑے لگائے جاتے تھے، بدن کو زخمی تک ان کے کیا جاتا۔ اور جب خدا نے یہ دیکھا تو فرعون کے غضب کا جواب خدا نے دیا۔ ان کے پانی کو کیا بنا ڈالا؟ خون۔ وہاں اندھیرا آ گیا، وہاں ٹڈی آ گئی، وہاں مچھر آ گیا، وہاں مینڈک آ گئے، وہاں جوئیں آ گئیں، وہاں ان کو پھوڑے نکل آئے، اور وہاں پلوٹھوں کی موت۔ یہ مصریوں کے غضب کا جواب تھا، کیونکہ مصریوں کا غضب بنی اسرائیل کے خلاف بھڑکا تھا۔
مصریوں کا غضب خدا کے لوگوں کے خلاف بھڑکا تھا، اور پھر خدا قہر میں اترا اور خدا نے ان کے غضب کا اس طرح جواب دیا۔ 10 آفات ملک مصر کے اندر آئیں، اور ملک مصر کے اندر پلوٹوں کی موت کی وجہ سے پورے ملک مصر میں بڑا رونا اور چلانا تھا، کیونکہ خدا قہر میں اٹھا اور خدا نے دشمن کے غضب کا جواب دیا۔ لیکن بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ بنی اسرائیل کی طرف رونا، چیخنا، چلانا نہیں تھا۔ جشن کے علاقے میں موت نہیں تھی، جشن کے علاقے کے اندر بڑا اطمینان تھا، لوگ محفوظ تھے۔ وہاں پر بھی موت کا فرشتہ گزرا ہے، گیا ہے جشن کے علاقے میں موت کا فرشتہ، جشن کے علاقے کی گلیوں میں موت کا فرشتہ گزرا ہے، لیکن اسرائیل کے گھرانے محفوظ رہے، اسرائیل کے خاندان محفوظ رہے، اسرائیل کے پلوٹے محفوظ رہے۔ اگر پلوٹے مرے ہیں تو وہ مصریوں کے غلام سے لے کر تخت تک کا جو وارث ہے، سب کے پلوٹے مر گئے، کیونکہ خدا قہر میں اٹھا تاکہ مصریوں کے غضب کا جواب دے۔ بات اس وقت بنتی ہے جب خدا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بات اس وقت بنتی ہے جب خدا دشمن کا منہ بند کرے اور خدا جواب دے۔ اور یاد کیجئے، جب خدا جواب دیتا ہے تو بات بنتی ہے۔ یہی بات زبور نویس کہہ رہا تھا، خداوند اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلے میں تو کھڑا ہو، نیچے ہے اور میرے لیے جاگ، تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے۔ بھئی آپ سیکھ چکے ہیں خدا عادل ہے، عادل منصف ہے۔ آپ یہ بھی مانیں کہ خدا عادل ہے تو کس کا ساتھ دے گا؟ سچائی کا۔ کس کا ساتھ دے گا؟ حقیقت کا۔ خدا ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے، اس کے اپنے ہوں یا بیگانے، خاص ہوں یا عام، خدا سچائی کا ساتھ دیتا ہے، اور خدا کا بندہ زبور نویس سچائی پر قائم ہے، سچائی پر قائم ہے۔ اس لیے تو یہ بات وہ خدا کے حضور میں رکھ رہا ہے کہ تو نے سچائی کا حکم دے دیا ہے۔ خدا فرما چکا اپنے کلام میں سچائی کے حوالے سے، خدا سچائی کا خدا ہے، اور سچائی کا ساتھ دیتا ہے، اور سچائی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یاد کریں، کلام میں لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ تو خدا جو ہے سچا خدا ہے اور انصاف کا حکم دے چکا ہے۔ اسی لیے زبور نویس یہ کہتا ہے، میرے دشمنوں نے مجھ پر بہتان لگایا، میرے دشمنوں نے میرے خلاف جھوٹ بولا، میرے دشمنوں نے میرے بارے میں ناحق باتیں کہی، اس لیے اب اے خداوند انصاف کر، اس لیے خداوند انصاف کر، کیونکہ تو عادل منصف ہے اور تو سچا ہے اور سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ زبور نویس اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہے، وہ اپنے باطن سے واقف ہے اور اس کا باطن خدا کے حضور میں ٹھیک ہے۔ کسی کا ہردہ یہ خدا کے حضور میں ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ بظاہر آپ کچھ بھی ہیں، لیکن آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے تو خدا آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ وہ تو منصف ہے، اور منصف بھی ایسا اس کو خریدا نہیں جا سکتا، منصف بھی ایسا جو بکتا نہیں ہے، منصف بھی ایسا جو انصاف کا خون نہیں کرتا ہے۔ وہ قاضیوں کا قاضی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عادل منصف ہے، انصاف کی بات کرتا ہے اور انصاف کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے زبور نویس اس کو یاد دلاتا ہے، خداوند تو انصاف کا حکم تو نے دے دیا ہے، یعنی تو انصاف کا حکم دے چکا ہے، اس لیے اپنے قہر میں اٹھ،
ایک ہی بات ہے، اپنے قہر میں اٹھ، یہ بات، اور پھر دوسرے حصے میں ہے میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلے میں کھڑا ہو، وہی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب خدا آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مخالفوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آپ کے مخالفوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی طرفداری کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کھڑا ہوتا، اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ سچائی پر ہیں، اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ جیسے باہر سے ہیں ویسے ہی اندر سے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے فلسطینیوں کی اور بنی اسرائیل کی جنگ تھی داؤد کے زمانے میں، اور فلسطینی ہر روز جاتی جولیت کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ ایک روز وہاں پر داؤد بھی گیا اور اس نے کہا میں جنگ کروں گا، میں لڑوں گا، اس لیے نہیں کہ داؤد کی وہ طرفداری کرنے والا تھا، اس لیے کہ وہ سچائی کا ساتھ دینے والا تھا۔ اور داؤد کے بارے میں تو خداوند نے فرمایا، یسی کا بیٹا داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا، دل کے مطابق مل گیا۔ کیسا تھا؟ جیسا خدا چاہتا تھا۔ کیسا تھا؟ جیسا خدا کو پسند تھا۔ جیسا خدا کو پسند تھا داؤد ویسا تھا، جیسا خدا کو شخص چاہیے تھا داؤد ویسا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے یسی کا بیٹا داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے، دل کے موافق مل گیا ہے۔ تو پھر جب داؤد میدان میں اترا ہے، فلسطینی سورما اس کے سامنے ہے جاتی جولیت، تو وہ تو داؤد کو دیکھ کے شاید اس کو تمسخر اس کا اڑا رہا ہے، مذاق میں اس کو اڑا رہا ہے اور اس کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، اور وہ بڑا اس بات میں حیران ہے کہ یہ لڑکا میرے مقابلے میں بھیجا ہے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خدا سچائی کا ساتھ دینے والا خدا ہے اور اس شخص کے اندر سچائی ہے، یہ نہیں جانتا۔ اور داؤد بھی اپنی طاقت پر وہ نہیں بات کرتا، اپنی قوت پر وہ بات نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے دیکھ میں رب الفاج کے نام سے آیا ہوں۔ تو پھر یاد ہے داؤد کے پاس تو وہ ہتھیار بھی نہیں ہے، اوزار بھی نہیں ہے جو جولیت کے پاس تھے۔ داؤد کے پاس خداوند کا نام ہے، خداوند کی قدرت ہے، خداوند کی طاقت ہے، خداوند کی ہستی اس کے ساتھ ہے، اور میدان میں اترا ہے تو اس نے حملہ کیا ہے اور جولیت کو مار دیا ہے، جولیت ختم ہو گیا ہے، اور داؤد جو ہے وہ فاتح ہے، داؤد اس کے اوپر کھڑا ہے، ہتھیاروں والا، ہزاروں والا نیچے ہے، جو ہزاروں پر فخر کرتا تھا وہ زمین پر گرا ہے، جس کے پاس بڑے ہتھیار تھے وہ نیچے گرا ہوا ہے، اور اسی کا ہتھیار لے کر داؤد نے اس کو قتل کر دیا، اسی کی تلوار لے کر داؤد نے اسے مار ڈالا۔ ایک لڑکا، ایک نو عمر، ایک اناڑی شخص جو اس طرح سے جنگی مہارت نہیں رکھتا جس طرح سے جاتی جولیت تھا، جیت گیا، فتح پا گیا۔ ایک جنگ جو شخص ہار کھا گیا، وجہ یہ تھی کہ خدا نے داؤد کا ساتھ دیا۔ خدا سچائی کا ساتھ دیتا ہے، منصف خدا ہے، عادل منصف ہے، انصاف کرتا ہے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا، اسی لیے داؤد کو فتح ملی، اور عوام خوش ہے، پبلک خوش ہے، لوگ خوش ہے، کیونکہ داؤد جیت گیا ہے اور خدا اس کے ساتھ تھا۔ خدا سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ یہاں پر بھی زبور نویس یہی کہتا ہے، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلے میں تو کھڑا ہو جا، اور وہ کہتا ہے تو نے تو انصاف کا حکم دے دیا ہے، تو انصاف کا کہہ چکا ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی سینس ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خدا سے کہتا ہے میرا انصاف کر۔ اس کے اندر یہ سینس بھی ہے کہ مخالف میرے خلاف ہے، مخالف میرے بارے میں باتیں کرتا ہے، تو وہ خدا سے کہتا ہے خداوند تو میرے باطن کو جانتا ہے، تو میرے باطن سے آگاہ ہے، تو میرا انصاف کر۔ تو ضروری ہے جب ہم پھنسے ہوئے ہوں، ہمارے خلاف بڑے بتان ہوں، ہمارے خلاف باتیں ہوں، اور ہمیں خدا سے انصاف کا تقاضا کرنا چاہیے،
خدا سے ریکویسٹ کرنا چاہیے. وہ آپ کو انصاف دے سکتا ہے. وہ بکنے والا منصف نہیں ہے بلکہ سچائی کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے. کلام کے وسیلے سے خداوند خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV.